محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ فجر سے کچھ پہلے کا وقت، جب آسمان پر ہلکی سی نیلی روشنی اترتی ہے اور ہر گھر میں سحری کی تیاری کی دھیمی دھیمی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس صبح بھی ایک گھر میں رسوئی کی بتی جلی ہوئی تھی، چولہے پر دودھ ابل رہا تھا، توے پر ہلکی سی روٹی سک رہی تھی، اور ایک بوڑھے حکیم صاحب لکڑی کی میز کے پاس بیٹھے اپنی تسبیح پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک گہرائی تھی، جیسے بہت کچھ دیکھا ہو، بہت کچھ سمجھا ہو۔ گھر کے لوگ جانتے تھے کہ سحری میں وہ زیادہ چیزیں پسند نہیں کرتے، سادہ کھانا، تھوڑا سا دلیا اور کچھ کھجور اور پانی۔ لیکن اس دن انہوں نے اپنے سامنے ایک چھوٹی سی کٹوری رکھی، جس میں الائچی کا باریک سا پسا ہوا چورن تھا۔ ان کی بہو نے حیرانی سے پوچھا، ابا جان، یہ کیا ہے؟ روز تو آپ ایسا نہیں لیتے۔ حکیم صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹی، آج صرف کھانا نہیں، ایک راز بھی ساتھ ہوگا۔ ان کے بیٹے نے ہنستے ہوئے کہا، ابا، آپ ہر بات کو راز بنا دیتے ہیں۔ حکیم صاحب نے جواب دیا، بیٹی، زندگی میں کچھ چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز ہی لگتی ہیں، کیونکہ لوگ انہیں سمجھتے نہیں، آزماتے نہیں۔ سحری کا وقت کم تھا، بس لوگ جلدی جلدی کھانے لگے، مگر حکیم صاحب نے اپنی ہتھیلی پر چٹکی بھر الائچی کا چورن رکھا، اسے غور سے دیکھا، پھر تھوڑا سا منہ میں رکھا اور اوپر سے گنگنا پانی پی لیا۔ ان کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ انہوں نے تسبیح رکھ دی اور بولے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صبر کا نام ہے، طاقت کا نام ہے اور سمجھداری کا نام ہے۔ اس گھر کے سامنے والی گلی میں ایک نوجوان رہتا تھا، جس کا نام سلیم تھا۔ ہر سال رمضان میں اس کا حال ایک جیسا ہوتا۔ پہلے 10 دن تو جوش میں روزہ رکھتا، مگر پھر کمزوری، چکر، تھکاوٹ اور چڑچڑاپن اسے گھیر لیتے۔ افطار تک وہ اتنا تھک جاتا، نماز میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں بچتی۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا، تم سحری ٹھیک سے نہیں کرتے، اس لیے ایسا ہوتا ہے، مگر سلیم ہر بار ٹال دیتا۔ اس دن فجر کی نماز کے بعد سلیم مسجد سے لوٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حکیم صاحب دروازے کے باہر کرسی پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آواز دی، سلیم، ادھر آؤ۔ سلیم پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے پوچھا، کیسا لگ رہا ہے؟ سلیم نے ہنس کر کہا، ابھی تو ٹھیک ہے، مگر دوپہر تک حالت خراب ہو جائے گی۔ حکیم صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کمزوری پیٹ سے نہیں، عادتوں سے آتی ہے۔ سلیم نے حیرانی سے پوچھا، مطلب؟ حکیم صاحب نے دھیرے دھیرے سمجھنا شروع کیا۔ تم سحری میں کیا کھاتے ہو؟ سلیم بولا، جو بن جائے، کبھی پراٹھا، کبھی چائے، کبھی کچھ بھی۔ حکیم صاحب نے سر ہلایا اور کہا، اور الائچی؟ سلیم ہنس پڑا، وہ تو صرف چائے میں خوشبو کے لیے ہوتی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، یہی غلطی ہے، جسے تم صرف خوشبو سمجھتے ہو، وہ اصل میں طاقت ہے۔ سلیم نے دھیان سے سنا۔ حکیم صاحب بولے، الائچی صرف مسالہ نہیں، یہ پیٹ کو ہلکا رکھتی ہے، منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے، پاچن کو درست کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر شریر کو اندر سے سنتولن دیتی ہے۔ روزے میں جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو تھوڑی سی بھی صحیح چیز بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ دن گزرتا گیا، دوپہر آئی، گرمی تیز تھی۔ سلیم کے سر میں ہلکا سا درد شروع ہوا، مگر اس بار اس نے سحری میں حکیم صاحب کی بات مان کر چٹکی بھر الائچی لی تھی۔ اسے لگا کہ اس بار کمزوری اتنی نہیں ہے۔ شام تک وہ ٹوٹتا نہیں دکھا۔ افطار پر اس نے ماں سے کہا، آج کچھ الگ لگا۔ اگلے دن وہ پھر حکیم صاحب کے پاس گیا، بولا، ابا جان، سچ بتائیے، یہ الائچی میں ایسا کیا ہے؟ حکیم صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، ہر دوا کا اثر تب ہوتا ہے جب انسان اسے سمجھ کر لے۔ الائچی میں گرم اور ٹھنڈے اثر کا سنتولن ہے۔ یہ پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی، منہ کی سوکھاپن کم کرتی ہے
اور دماغ کو ہلکا رکھتی ہے۔ روزے میں یہ چھوٹی سی چیز بڑا سہارا بن سکتی ہے۔ رمضان کے دن بڑھتے گئے۔ سلیم نے عادت بنا لی کہ سحری میں ایک چٹکی الائچی پسی ہوئی پانی کے ساتھ لے۔ کبھی وہ اسے کھجور کے ساتھ ملا کر کھا لیتا، کبھی دہی میں ڈال لیتا۔ دھیرے دھیرے اسے محسوس ہوا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم ہو رہی ہے۔ افطار تک اس کا چہرہ اتنا اترا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ تراویح میں پورے اطمینان سے کھڑا رہتا۔ ایک دن مسجد کے باہر کچھ لوگ بیٹھے کمزوری کی شکایت کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ روزہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سر درد نہیں جاتا۔ سلیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک چیز آزما کر دیکھیے۔ سب نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا سحری میں چٹکی بھر الائچی۔ لوگ ہنسنے لگے، مگر کچھ نے سوچا آزما کر دیکھتے ہیں۔ اگلے ہفتے انہی میں سے 2-3 لوگ سلیم کے پاس آئے اور بولے، بھائی سچ میں فرق پڑا ہے۔ حکیم صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سلیم کو بلا کر کہا، دیکھو بیٹا، اصلی فائدہ صرف طاقت نہیں ہے، اصلی فائدہ یہ ہے کہ تم نے سیکھ لیا کہ چھوٹی چیزوں کو ہلکا مت سمجھو۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، اور صبر سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا اپنا وقت ہے، اپنا وقت اور اپنا اثر ہوتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا۔ عبادت کا رنگ گہرا ہو گیا۔ سلیم اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ کی جگہ سکون تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب شریر ہلکا رہتا ہے تو عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ جب پیٹ میں جلن نہیں ہوتی تو سجدے میں زیادہ دیر رکنے کا من کرتا ہے۔ جب منہ میں سوکھا پن کم ہوتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے رکاوٹ کم ہوتی ہے۔ ایک رات تہجد کے بعد سلیم نے حکیم صاحب سے کہا، ابا جان، آپ نے صرف الائچی نہیں دی، آپ نے سوچ بدل دی۔ حکیم صاحب نے جواب دیا، بیٹا، دوا سے پہلے نیت بدلو، پھر دوا اثر دکھاتی ہے۔ رمضان ختم ہونے کو تھا، چاند کی خبر کا انتظار تھا۔ سلیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس بار روزے صرف گزرے نہیں، اس نے انہیں جیا ہے۔ اس نے کمزوری کو بہانہ نہیں بنایا، بلکہ چھوٹی سی عادت سے اسے سنبھال لیا۔ اور آخر میں جب عید کی نماز سے لوٹتے ہوئے اس نے اپنے دوستوں سے کہا تو اس کی آواز میں یقین تھا، سحری اور افطاری میں الائچی اس طرح لو کہ وہ صرف سواد نہ رہے بلکہ ایک سہارا بن جائے۔ الائچی کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ وہ روزے کے دوران پاچن کو بہتر رکھتی ہے، گیس اور جلن کم کرتی ہے، منہ کی بدبو کو روکتی ہے، ہلکی سی تازگی دیتی ہے اور شریر میں سستی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جب پیٹ درست رہتا ہے تو سر درد کم ہوتا ہے، چڑچڑاپن گھٹتا ہے اور عبادت میں دھیان بڑھتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز روزے کی تھکاوٹ کو ہلکا کر سکتی ہے اور پورے دن کو آسان بنا سکتی ہے۔ کہانی بس اتنی سی ہے کہ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے بڑے نسخے نہیں، چھوٹی سی سمجھ کافی ہوتی ہے۔ اور سحری کی وہ چٹکی بھر الائچی اگر سمجھ کے ساتھ لی جائے تو واقعی فرق لا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھ ملی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔